اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلی سیریز میں یہ بات اس میں بھی کی تھی ایک حد تک، اور تھوڑا سا میں یہاں بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نگیٹیوٹی ہمارے آس پاس بہت ہے، اور یہ ہر اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ حالات ہاسٹائل ہوتے ہیں، جہاں پہ تھوڑا نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، جہاں پہ ہر کوئی انسیکیور ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک دوست ہوتے تھے کراچی میں، پرانی باتیں ہیں، ظاہر ہے میں خود بھی پرانا ہوں، پرانی گفتگو کرتا ہوں۔ تو وہ 47 میں نہیں آئے تھے کراچی، ان کی فیملی 49 میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ دے شفٹڈ فرام ویئر ایور، انہوں نے شفٹ کیا اور آ گئے کراچی۔ تو وہ ایسے ہی ان سے کوئی بات ہو رہی تھی ایک مرتبہ، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کراچی آئے تو اس وقت جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے خوف زدہ تھا، کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا، نہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے کہ مختلف جگہوں سے لوگ آئے تھے نا، کوئی بامبے سے آئے، کوئی گجرات سے آئے، کوئی حیدرآباد سے آئے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے لوگ، کوئی اچھے حال میں آئے، کوئی برے حال میں آئے، اور آ کے جیسے تیسے جو ان کو سر چھپانے کی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، جو کوئی کام دھندہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ تو ایک مشکل کا وقت تھا۔ تو اس مشکل کے وقت میں ہر کوئی نفسا نفسی کا شکار تھا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں انسیکیور تھا کہ پتہ نہیں یار یہ کون ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ تو باقاعدہ مشکل وقت دیکھ کے بھی آئے تھے۔ تو جہاں جہاں یہ ماحول ہو، جیسے کسی حد تک آج کل پاکستان میں بھی نفسا نفسی کا عالم ہے اور ٹاپ تک چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے لوگ نگیٹیوٹی کافی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے، جو لوگ دوسروں کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ذرا آگے نکل جائیں، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے نا، ٹیکنیک ہے یہ بھی ایک ایکچولی، کہ دوسروں کو ڈسکریج کرو، انہیں کو یار کچھ نہیں رکھا، یہاں کچھ نہیں ملنے والا، یہ سب بیکار ہے، فالتو ہے، گھٹیا کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اور باس تو انتہائی گھٹیا آدمی ہے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کو کچھ بھلائی کرے گا آپ کی؟ کبھی اس نے زندگی میں کبھی کسی کی نہیں کی، آپ کی کہاں سے کرے گا؟ اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کی زندگی خراب کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ نگیٹیوٹی پھیلاتے رہیں گے اور آپ کو ڈس انگیج کرتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی جو جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، اور صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ بس لوگ ادھر ادھر ہوتے رہیں اور سم ہاؤ ان کا معاملہ اچھا چلتا رہے۔ کیونکہ یہ وہ قوم ہے ایکچولی جو آپ سے یہ گفتگو کرنے کے بعد پھر باس کے پاس جائیں گے، پھر اس سے کہیں گے سر وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے، سر وہ میں بیٹھا تھا فلاں کے ساتھ، ویسے ہی کچھ بات ہو رہی تھی تو وہ تو بہت عجیب باتیں کر رہا تھا آپ کے بارے میں، کہ سر تو بہت ہی خراب ہے، سر تو بڑے ٹھیک ہی نہیں ہے آدمی، یہ تو کسی کے حق میں اچھے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ ادھر وہ گفتگو کرائے گا، آپ سے ادھر یہ گفتگو کر لے گا۔ تو ایسے لوگوں سے آبویسلی ان کو سمجھنا اور ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو نگیٹیوٹی صرف نگیٹیوٹی نہیں ہے، نگیٹیوٹی کے دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ نگیٹیوٹی کا یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کو افیکٹ کرتی ہے، اور آپ کے اندر کی جو نگیٹیوٹی یا نگیٹیو سوچیں ہیں ان کو جنریٹ کرتی ہے، یا اس کو بڑھاتی ہے، ابھارتی ہے، اس کو ریز کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ اچھے خاصے بیٹھے تھے لیکن آپ کے ذہن میں بھی ہاں یار ویسی بات تو ٹھیک کر رہا ہے، فلاں وقت یہ ہوا تھا، یہ کل پرسوں یہ ہوا تھا، آپ بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کے سم ہاؤ آپ آلسو یو ٹینڈ ٹو تھنک نیگیٹیولی۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ کی سٹریس تو آپ پہ آنی ہے نا، دونوں صورتوں میں آئے گی، لیکن دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہاں بھی خاص طور پہ کرتے ہیں کہ ہاں یار ویسے میں نے بھی سوچ دیکھا ہے، تو بس آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ نے اپنے حق میں بہت برا کر لیا، ٹھیک ہے، چونکہ اب یہ خبریں جائیں گی اور وہ خبریں آپ کے حق میں واقعی اچھی نہیں رہیں گی، پھر جو پہلے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا غالباً، اب شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کو۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے، اس طرح کی نگیٹیوٹی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک نگیٹیوٹی ویسے بھی ہے جب ہمارے آس پاس کافی ہے نا، لوگ ہر بات میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکالتے رہتے ہیں، وہ نہیں یار یہ ان کا مقصد کچھ اور ہی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، وہ جو بھی ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی گزارنی ہے نا، اور کوشش کرنی ہے کہ ذرا ٹھیک ہی گزر جائے بھائی، اللہ کا
احسان ہو جائے اور ہم ٹھیک زندگی گزار لیں، ذرا پرسکون زندگی گزار لیں. تو اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے خاص طور پہ جو اس طرح کے ایکٹیولی نیگیٹو لوگ ہیں ان سے بچیے اور ان کو انکریج مت کیجیے اور ان سے گفتگو لمبی مت کیجیے اور ان سے پرے پرے رہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.